هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خصوصی رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد تبریز چشتی معظمی حاضر خدمت ہے۔ آج 3 رمضان المبارک اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے حوالہ سے ہے۔ سابقہ روایات کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں مہمان موجود ہیں اور میں ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ثنا خان محمد حسن راحت جو کہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی عزتوں کے لائق جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب موجود ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان جناب محمد ساجد سراج قادری صاحب۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں اپنے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان جناب حسن راحت جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی ہماری نشست کے دوسرے مہمان جناب محسن اہل سنت قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی ہماری نشست کے تیسرے مہمان جناب محمد ساجد سراج قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، یہ جو خصوصی رمضان کریم کی ٹرانسمیشن ہے، آج کا یہ جو موضوع ہے اس کو ہم خصوصی ہی کہتے ہیں، چونکہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کی یاد میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو خصوصی ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ مہمان تشریف فرما ہے، گفتگو ہم ان سے سنیں گے، لیکن موضوع اور ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے پلیدی کو دور کر دے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کو دیکھیے جناب، کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے پلیدی کو دور کر دیا جائے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دین، اسلام، قرآن، رحمان، یہ ساری نعمتیں اللہ نے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ ہمیں عطا فرمائی، اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے اور آپ کو پیغام دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح دین اور اسلام کو امت تک پہنچایا، جن محنتوں اور مشقتوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا، یہ دین پہنچا، یہ شریعت پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک بات کا اجر نہیں مانتا، لیکن اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت دار جو ہیں
ان کے ساتھ محبت کرو، میرے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ مودت رکھو، ان کے ساتھ عقیدت رکھو، ان کے ساتھ محبت رکھو۔ ہمارے مہمان موجود ہیں اور ہم نے ان سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ گفتگو سے پہلے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے اور ہم نعت سنیں گے حسن راحت صاحب سے۔ ان اشعار کے ساتھ میں ان کو دعوت نعت دیتا ہوں۔ واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، میری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے۔ حسن راحت آپ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، میرا دل چیر کے ویکھو، ہے او دے پیار نل پریا، میرا دل چیر کے ویکھو، ہے او دے پیار نل پریا، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، جدوں وی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، جدوں وی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، قسم رب دی برم میرا، قسم رب دی برم میرا، نبی ہر حال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دے نے۔ حسن راحت صاحب، آپ نے بڑے ہی حسین انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے اعلیٰ انداز کے ساتھ اور حسین آواز کے ساتھ حضور کی نعت پڑھی، تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی سے نعت سیکھی ہوگی۔ آپ کے استاد کون ہیں یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ میرے استاد حافظ طاہر اسلم نقشبندی صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے خطہ آزاد کشمیر کی خوبصورت آواز اور جانی پہچانی شخصیت، میری مراد جناب حافظ محمد طاہر اسلم نقشبندی صاحب حسن راحت قادری صاحب کے استاد ہیں۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں، رفتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ حاضرین، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے مہمان کی جانب، جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب، ایڈوکیٹ، صدر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل۔ قبلہ شاہ صاحب، جیسا کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے لیے سبق، عبرت اور تربیت اور اصلاح کا پہلو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں علامہ حافظ محمد پردیس چشتی صاحب آپ کا، اور بالخصوص مرزا آن لائن اسٹوڈیو، جنہوں نے انتہائی خوبصورت ایک سلسلہ شروع کیا ہے رمضان کریم میں، مختلف موضوعات پر ایک روزانہ کی بنیاد پر پروگرام جو شروع کیا گیا۔ میں اس پہ ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ سعادت ہے، صرف ان کا ذکر کرنا، صرف ان کی یاد کرنا۔ جیسا کہ آپ نے پروگرام کی ابتدا میں آیہ مودت اور آیہ تطہیر تلاوت فرمائی، اللہ خود ان ہستیوں کے بارے میں جو بیان کر رہا ہے، وہ جو جس انداز سے بیان کیا گیا، سبحان، وہ جس الفاظ میں بیان کیا، جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا، جو ان کی شان وراء الورا بیان کی گئی، اب ایک انسانی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن اب ہم نے جو آج ہمارا جہاں پہ جو گفتگو کرنے کا مقصد ہو، اس کا حاصل ہم کیا چاہتے ہیں، وہ ہے مودت فی القربہ۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم نے اس گفتگو سے مودت فی القربہ کی جو حکم ہے اس کی تابعداری اور اس کی بجا آوری کرنی ہے۔ بے شک، بے شک۔ بی بی پاک کا جو کردار ہے، جو ان کی شخصیت ہے، بحیثیت دختر، ان کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی ایک وسیع موضوع ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان کی بحیثیت زوجہ کی، تو ان کا تعلق، ان کی خدمات جناب حیدر کرار کے ساتھ بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور جب ہم آتے ہیں ایک ماں کی حیثیت سے، تو میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس امت کو، دین کو جو ہیرے اور جواہر عطا کیے ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ان کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے امت کے دو گروہوں کے درمیان وہ جو تلوار نیام سے باہر آئی ہوئی تھیں، ان کو نیام میں واپس لے کے گئے، امت کے درمیان صلح کا ایک پہلو نکالا، محبت اور الفت قائم کی، جو ایک ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کو اپنی محبت اور جذبہ اثار سے ان کو ختم کیا۔ جب ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی جانب، ان کے جذبے کی طرف، ان کے اثار کی طرف، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح امام علی مقام نے دین بچانے کے لیے اپنے سارے کنبے کی قربانی پیش کی، اور کس طرح انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، کس طرح انہوں نے اپنے جو سارا کنبہ اور قبیلہ تھا، اپنے جانسار ساتھی تھے، ان کو کس طرح شہید کروایا۔ یہ جو تربیت کا اثر ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات، میں اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، جناب سیدہ کی جو تربیت ہے، جناب سیدہ کا جو مقام ہے، جناب سیدہ کا جو مرتبہ، جو ان کی پرورش ایک بیٹی کے لیے تھی، اس کا جو ہمیں نظارہ، اس کا جو ہمیں ایک عکس نظر آتا ہے، وہ ہمیں شام کے دربار میں نظر آتا ہے۔ جب سیدہ پاک نے ایک یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، وہاں پہ ان کی جو فہم، جو فراست، جو ان کی جرت، جو بہادری، جو پاک دامنی کے تذکرے ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ وہ ان کے
تربیت کا اثر تھا کہ جی ان کی اولاد ہے وہاں سے اس گلشن سے وہ پھول مہکے جن نے دین کو ہی نہیں پورے عالم کو اپنی خوشبو سے معطر و منور کیا. تو بی بی پاک کا جو ذات گرامی ہے وہ جب ہم ان کو ایک گھریلو خاتون کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اس احاطے پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ کئی دن کا فاقہ ہے اور اس فاقے پہ ان کی جو تقوی ہے ان کا جو زہد ہے اس کے کیا ہی کہنے. میں یہاں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جو جناب حسنین کریمین جب بیمار ہوتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی پاک نے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے کسی ملازم یا خادم یا خادمہ نے بھی ساتھ ان کے روزہ 3 دن کے متواتر روزہ کی منت جو ہے وہ رکھی کہ جناب حسنین کریمین شفا یاب ہو جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھیں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ جب پہلے دن روزہ رکھا جاتا ہے سحری میں پانی استعمال کیا جاتا ہے افطار کے لیے جو کچھ بھی پکایا گیا وہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک سوالی صدا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے. تو اپنے اس بھوک کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ افطار کے وقت جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے دے دیا جاتا ہے اور خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. دوسرے دن پھر پانی سے روزہ رکھا جاتا ہے لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک مسکین صدا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں اے کرم والو مجھ پہ کرم کرو مجھے کھانا کھلا دو. تو جو بھی افطار کے لیے میسر آتا ہے وہ اس کو عطا کرتے ہوئے خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں. جب تیسرا دن اسی طرح پانی سے روزہ رکھ کے افطار کا وقت آتا ہے تو ایک شخص صدا لگاتا ہے کہ میں اسیر ہوں میں کئی دن سے بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلایا جائے مجھے اے کرم والوں مجھ پہ کرم کرو. تو کرم والوں نے یہ کرم کیا کہ اپنے دسترخوان میں جو کچھ موجود تھا وہ اس کو عنایت کر کے پانی سے روزہ افطار کیا. دیکھیے یہ فقر کی انتہا ہے یہ تقوی کی انتہا ہے. جب آپ ان کو اس سمت پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقر کی انتہا جو ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے اندر کوٹ کے بری تھی. وہاں پہ انوار و تجلیات الہیہ اس طرح جو ہے وہ وارد ہوتے تھے کہ وہ ہر لمحہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بڑھتے چلے جاتے تھے. یہ بی بی پاک کے ہر پہلو میں ہمیں ایک کامل اکمل جو ہے تقوی بھی نظر آتا ہے ایک کامل اکمل ان کی خانہ داری نظر آتی ہے ان کی بحیثیت ماں ان کا جو مرتبہ و مقام اور ان کی تربیت ہے وہاں بھی کوئی کسی قسم کی کمی کجائی نہیں ہے. بحیثیت بیٹی ان کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں. جب ان کی ایک بحیثیت زوجہ ہم ان کی بات کریں تو وہ ہیں جو کل کا کل ایمان کا نصف ایمان ہیں. جب ان کی بحیثیت والدہ بات کریں تو وہ نوجوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں. تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بی بی پاک کی جو ان کی توصیف ان کی عظمت ان کی شان بیان کرنا جو ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مودت فی القربہ میں ہم ان کی ہدیہ ایک چند الفاظ پیش کر کے اپنی بخشش کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنا رہے ہیں. ورنہ ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں. وہ ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کہ جن کا استقبال کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جاتے ہیں ان کے سر اقدس پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں فاطمہ مجھے آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. دیکھیے یہ وہ ان کی شانیں ہیں. تو ان کی شانیں وراء الورا ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی حقیقی معنوں میں جو ان کی شان ہے وہ اس کی پہچان نصیب کرے. ہم اگر چلیں تو جب کفار نے جو طعنہ زنی کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو سورہ کوثر عطا کی. اور یہ سورہ کوثر یہ اس کا جو شان نزول اگر بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ اسی جو خیر کثیر جو عطا کی گئی اسی خیر کثیر کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا بھر میں سادات جب نکلے ہیں عرب سے تو انہوں نے دنیا بھر میں جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے دین کی اشاعت کے لیے کام کیا. اور یہ وہ خیر کثیر تھی جس پہ نسل محمد و آل محمد آگے بڑھی ہے.
اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو خیر کثیر ہے یہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ ہے. بے شک بے شک بے شک ایسی ہی بات ہے. ناظرین آپ نے قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب کی گفتگو کو سنا. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے حق فرمایا کہ بی بی پاک کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہم لے کر اگر اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تو مدتیں گزر جائیں گی، موضوع ختم نہیں ہوگا. میں اپنے اگلے مہمان جناب ساجد سراج قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ بی بی پاک کے بچپن کے حوالہ سے جو جس طرح آپ کا بچپن گزرا، آپ کی ولادت باسعادت، اس کے بارے میں آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول دے دل جس میں چوبان سوچے سخن خزانے، لال جوار کٹ کر دے گے قوت بخش زمانے. حضرت میاں محمد بادشاہ کے کھڑی کے کلام سے آغاز کرتا ہوں اور ساتھ میں معزز میزبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تبریز چشتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور اس سے پہلے کہ بے شک سیدہ کائنات کی شان اقدس میں گفتگو کرنا یا قرآن پاک کی تفسیر لکھنا یا آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا، اگر ہم ساری زندگی کوشش اور کاوش کرتے رہیں اور ذکائے فہم کے سمندر کو بہا دیں، لیکن ان کی شان اقدس کی ایک حرف کی بھی جو ہے نا تفسیر اور شرح جو ہے مکمل نہیں ہوتی. بہرحال چونکہ ہم اپنی حاضری کے لیے پیش ہیں اور شاہ صاحب نے بھی اپنی بساط کے مطابق کوئی کمی ان کا سر نہیں چھوڑی ہے، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سیدہ کائنات کی جو ہے نا پیدائش آقا علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک جو 35 سال تھی جب سیدہ کائنات کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی. اور اس وقت جو ہجر اسود کا معاملہ تھا اور آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قوم کے قبائل کو جنگ اور فتنے سے بچا لیا تھا، وہی دن تھے. اس لحاظ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ برکت والی بیٹی آئی تو قوم لوگ جو ہے فتنہ فساد سے بچ گئے اور جانیں جو ہے ضائع ہونے سے بچ گئی ہے. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ وہ ولادت ہے کہ جس نے پورے مکہ کے رہنے والے قبائل کی جو ہے جان بچائی ہے. تو یہ بھی ان کی ولادت باسعادت باعث فخر ہے. 35 سال آقا علیہ السلام کی جو ہے اس وقت عمر مبارک تھی اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر مبارک وہ 50 سال تھی. آپ کے 3 بھائی تھے اور ایک بھائی جو ہے وہ ام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطن مبارک سے تھا اور یا تھے یا علیہ السلام بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے جو بچے ہیں اور سادات اکرام کے ماموں ہیں ان کو علیہ السلام کہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں یا کیا کہیں. برحال جو دوسرے 2 بھائی تھے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے. آپ کی 3 اور بہنیں تھیں اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے نا وہ بیٹیاں تھیں، ان کے بطن مبارک سے تھی. سیدہ کائنات کا سلسلہ چونکہ سلسلہ طریقت اور سلسلہ حقیقت، سلسلہ معرفت، سلسلہ شریعت سیدہ کائنات سے چلا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، ان کے شوہر کی ذمہ داری ہے. طریقت کے تمام تر سلاست حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتے ہیں اور تمام تر طریقت کے سلاست کو آگے پہنچانے میں سیدہ کائنات کا ہاتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی کوئی وارث ہیں تو وہ سیدہ کائنات ہیں اور سیدہ کائنات سے یہ سارا سلسلہ آگے پہنچا ہے. اور انا طائنا کل کوثر کی میں صبح بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو شرح بنتی ہے حقیقت میں وہ خیر کثیر خود سیدہ کائنات کی ذات ہیں، لیکن جب ان سے یہ فیضان آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو پھر وہ سادات اکرام بھی ہیں، وہ امت بھی ہے، امت پر حاصل ہونے والے انعامات بھی ہیں. اور یہ بھی اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ ساری رات لگے رہیں یا ساری عمر لگے رہیں تو یہ جو خیر کثیر والی بات ہے یہ ختم نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر طاہر خان صاحب نے اس پر تفصیل سے بحث بھی کی ہے. دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان کا سلسلہ ہے اور بچپن سے جو آپ کی جو عمر مبارک تھی، یعنی کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے دوران سیدہ کائنات کی جو عمر ہے وہ 5 سال تھی. 5 سال کی عمر ایک عام بچہ جو ہے وہ باشعور ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی بیٹی جس نے آگے خیر کثیر کو بھی سنبھالنا تھا اور پوری قوم کو ایک پیغام دینا تھا، ایک ایسی بیٹی کے شعور کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں ان کے شعور کا معیار تو ہم قائم کر بھی نہیں سکتے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کا شعور کس درجہ بلند ہوا ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ لا شعور پر ان کی کتنی گرپ ہوئی ہوگی. تو اس وقت جو ہے نا سیدہ کائنات کی عمر جو 5 سال تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 12 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کے زیر اہتمام شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں
जो है ना उन्होंने तरबियत पाई है, आका अलैहिस्सलाम के ज़ेरे निगरानी उन्होंने तरबियत पाई है। और यकीन माने कि वहाँ पर इस कदर सख्ती थी कि कहते हैं कि दरख्त के पत्ते और जड़ी बूटियों को उबाल कर नोश भी किया जाता था और उनको खाया भी जाता था। आप ये देखें कि माँ जो है एक तरफ शुएब अबी तालिब की घाटी में आका अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया 12 साल की उम्र में तरबियत पा रही है, तो बेटा फिर करबला में हुसैन निकलाएगा तो क्या कहलाएगा? शब-ए तालब में जिस तरह आपने जिक्र फरमाया, शब-ए तालब में सूखे पत्तों को इकट्ठा करके, बिल्कुल अल्लाहु अकबर, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके खाया जाता, उनको तनावल किया जाता। ठीक है, तो क्योंकि मौजू बहुत तवील है, मैं इसे मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा कि फिर ऐसे बेटे के बारे में, या वो ये कहें कि वो माँ की तारीफ है या बेटे की, कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन, फिर मियां मोहम्मद साहब ये माँ की तारीफ कर रहे हैं या बेटे की तारीफ कर रहे हैं कि हिकना इश्क तेरे दे पीते भर भर जहर प्याले खंजर जाग मोहब्बत वाली हिकना बदन हलाले औंधी कुव्वत जोर न लाया बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे चले दीन दुनी दे साई इश्क तेरे विच गायल होए माहिर हुसन अजल दे सर दिते पर सी न कीती शादी कर कर चल दे। ये किसकी शान है? सैयदा कायनात की शान है या उनके बेटों की? मेरे ख्याल में जब आका कहते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो फातिमा भी उनसे है, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत फातिमा सैयदा कायनात से ज़ाहिर होकर कायनात तक पहुंचती है और कायनात के लोगों तक उनका पैगाम पहुंचता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा मियां मोहम्मद बख्श आरफ कड़ी ने पंच तन पाक की ये तारीफ की है, और सबके लिए ये अल्फाज, और आखिरी जुमले में इस तरह कहूँगा कि आल औलाद तेरी दामता मैं कगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। अफसोस के जितना मौजू में तैयार करके लाया था वो भी पूरा नहीं हो सका, लेकिन ये मजबूरी है, वक्त का भी हमने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब साजिद सिराज कादरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे दोनों मेहमान जनाब सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब और साजिद सिराज कादरी साहब ने बहुत ही अहसन अंदाज के साथ गुफ्तगू फरमाई। ये मौजू ऐसा मौजू है कि दिल चाहता है कि बस सुनते रहें, लेकिन वक्त अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता था। मैं जनाब सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला। चिश्ती साहब बात ये है कि ये हमारी सादतें हैं। अभी तो हमने उस मौजू को ही नहीं छेड़ा जहाँ पे सैयदा दुआ फरमाती हैं, दुआ करती हैं कि ए बारेला अब ये तेरी रात बड़ी मुख्तसर है, अभी तो मेरे सजदे मुकम्मल नहीं होते और सुबह हो जाती है। अभी तो हमने उस मौजू को ही नहीं छेड़ा कि जब शाह नजाशी कीमती तोहफे भेजता है तो बीबी पाक सिर्फ इसलिए उसको जो है अपने कलाई में उन कीमती कंगनों को पहनती हैं कि नजाशी को पूरा बदला मिल जाए, लेकिन जब सरकार पूछते हैं कि ये कंगन कहाँ से आए तो फरमाया कि ये नजाशी ने हदिया भेजा तो मैंने पहने इसलिए हैं कि उसको पूरा अजर मिल जाए। लेकिन जब सरकार वापस तशरीफ ले जाते हैं तो कुछ ही देर बाद पता चलता है कि बीबी के दरवाजे पे तो मसाकीन का हजूम है। पूछते हैं ये क्या? फरमाया जो नजाशी ने कंगन भेजे थे बीबी पाक ने नीलाम करके उनको फरोख्त करके सारी रकम जो है मसाकीन में हदिया कर रही है, ये हजूम उस चीज का है। अभी तो हमने उसको छेड़ा ही नहीं है, अभी तो हमने उस बात को भी नहीं छेड़ा कि जब सरकार अलैहिस्सलाम एक तंग और तारीक घाटी में एक गार के अंदर 3 दिन तक लगातार सजदे में सर रख के उम्मत के लिए रोते रहे, तो बीबी पाक ने जाके वहां पर रुलाया था कि बाबा आप सर उठाइए, मैं भी दुआ करूंगी आपकी उम्मत के लिए। अभी तो वो मौजू हमने छेड़े ही नहीं, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह ये वो हस्तियां हैं जिनका तस्करा चलता रहेगा, मेरे और आपके गुनाहों का अजाला होता रहेगा कि इनका तस्करा होता रहे। अल्लाह मुझे आपको दोबारा इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू का मौका फराहम करे। ये इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। जरूर। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने इसीलिए फरमाया था ना कि है नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। हाजरीन नाजरीन, हमारे जितने भी सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ीन हैं, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है कल बरोज़े हशर उसी की मोहब्बत में उठाया जाएगा। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, तमाम असहाब से भी मोहब्बत करते हैं, ताबीन तबा ताबीन जितने भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं उनसे मोहब्बत करते हैं।
اور یقیناً ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ کل بروز حشر ہم انہی کی محبت میں اٹھائے جائیں گے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم مزید گفتگو کر سکیں، ورنہ ساجد سراج قادری صاحب گفتگو کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اور حضور کے آل کے شہزادے جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب حضور کی آل کا ذکر کرتے رہیں، اور ہم ان کی زیارت کر کر کے حضور کی آل کا ذکر اور حضور کی پاک شہزادی کا ذکر سنتے رہیں۔ یہ اس شہزادی کا ذکر ہے کہ جن کی آمد پہ کل بروز حشر حکم ہوگا کہ نگاہوں کو جھکا لیا جائے، نگاہوں کو جھکا لیا جائے۔ حاضرین، ہم بڑھتے ہیں اختتام کی جانب، اور جیسا کہ آپ نے ہمارے سابقہ پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا کہ آخر پہ ہم حضور کے ثناخوان سے نعت سنتے ہیں اور ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا حسن راحت سے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنائیں۔ حاضرین، انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ العزیز آپ سے ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بہدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔